السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر سحر۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے دعا اور درود شریف، اور اس کے بعد آج کا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب حجرہ اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو اس جھگڑے کو، اس بڑے مسئلے کو کس طرح سے حل کیا تھا، کس طرح سے 12 قبیلوں کو حجرہ اسود کو رکھنے میں شامل کیا تھا۔ یعنی اتنے بڑے مسئلے کا اتنا آسان حل نکالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اتنے بڑے جھگڑے کو اتنی آسانی سے ختم کر دیا کہ جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ جی آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بالکل چھوڑ چکے تھے، بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ہر طرح کے بدعت، ہر طرح کا شرک وہ کر رہے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ اب انہی کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ لوگ کون تھے؟ عمر بن نفیل کے بیٹے زید، نوفل کے بیٹے ورقہ، حارث کے بیٹے عثمان اور حجج کے بیٹے عبید۔ انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ وہ اللہ پاک کے گھر کو صاف کریں، کعبہ میں جو طرح طرح کی مورتیاں انہوں نے رکھی دی ہیں وہ سب بے جان ہیں، ان کی عبادت کریں گے یا جو بھی کریں گے، نہ وہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے خانہ کعبہ کو پاک کر دیں۔ پھر یہ کہ تورات اور انجیل کے اندر ایک نبی کے آنے کی خوشخبری ہے، تو انتظار کریں، اب جلد ہی وہ نبی آئے گا۔ یعنی وہ 4 لوگ مسلسل مکہ کے لوگوں کو دین ابراہیم کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا؟ مکہ کے لوگوں نے ان کو انتہائی تنگ کیا، طرح طرح سے ان کو ستایا، ان کو جسمانی اذیت بھی دی، اور پھر اس سے کیا ہوا کہ کوئی تو ہجرت کر کے چلا گیا وہاں سے، کوئی عیسائی ہو گیا، تو ان میں سے ایک صرف حضرت زید تھے جو دین ابراہیم پر رہے، اور وہ بھی اب وہ اکیلے تھے، بالکل تنہا تھے۔ پہلے ان کے 3 ساتھی اور بھی تھے، لیکن قریش کے رویے سے تنگ آ کر یا تو وہ ہجرت کر گئے یا وہ عیسائی ہو گئے۔ اب حضرت زید اکیلے رہ گئے تھے۔ اب وہ کیا کرتے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ جاتے اور روتے، اور پھر دعا کرتے، خدایا اگر میں جانتا ہوں کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ اب یہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے دین ابراہیمی کی طرف مکہ کے لوگوں کو بلایا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہی میں سے ایک ان کا انتہائی ہر دل عزیز اور ان کی آنکھوں کا تارا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے دین پر ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوچنے کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح سے دین ابراہیمی پہ غور کر رہے تھے یا کائنات کی چیزوں پر غور کرتے تھے؟ مکہ سے 6 میل دور ایک پہاڑ تھا، ہیرا نامی، ٹھیک ہے، ہیرا نام کا ایک پہاڑ تھا، اور اس میں ایک غار تھی جس کو اسی پہاڑی کی مناسبت سے غار ہیرا کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے جاتے، کئی راتیں وہاں رہتے، اور کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کرتے، اس چیز پر غور کرتے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اس کو بنانے والا کون ہے، کس کی عبادت کی جائے، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے۔